اور اپنی اصلاح کی فکر دینے، کیونکہ کوئی بھی انسان دینی اعتبار سے اپنے آپ کو کسی وقت بھی مکمل نہیں سمجھ سکتا۔ انسان ہے تو اس کے ساتھ بشری تقاضے بھی لگے ہوئے ہیں، تو اس لیے کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ تو جب صرف کامل اور مکمل ذات کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک پیدا کی ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو اس دنیا میں ایک نمونہ بنا کر اور فرما دیا، اعلان فرما دیا کہ تمہارے لیے ہم ایک نمونہ بھیج رہے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ زندگی کے ہر شعبے میں ان کو دیکھو اور ان کی سنت کی اور ان کی سیرت کی پیروی کرو۔ تو کامل مکمل ذات و رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر ان حضرات جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ ہم دور سے گزر رہے ہیں، تو اس میں ہم میں سے ہر شخص کو جائزہ لینا کہاں اور قرآن کریم نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ ہر انسان اپنی فکر کرے۔ یا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم میں سے ہر شخص اپنی فکر کرے۔ کیا فکر کرے؟ فکر یہ کرے کہ یہ دنیا جس میں جی رہا ہوں یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ آج تک ایک حقیقت ایسی ہے کہ جس سے کسی بھی بڑے سے بڑے ملحد کو بھی انکار نہیں ہوا، وہ یہ کہ جو انسان بھی آتا ہے وہ یہاں سے جانے کے لیے آتا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ کوئی کتنا بڑا دین ہو، ملحد ہو، خدا کو نہ مانتا ہو، وہ بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی کسی کو آج تک پتہ نہیں ہے، نہ کوئی سائنس یہ بتا سکتی ہے کہ ایک انسان کب تک زندہ رہے گا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی، چاند پر پہنچ گئے، مریخ کے اوپر سمندر ڈال رہے ہیں، لیکن اگر کسی بھی سائنسدان سے پوچھو کہ بھئی کسی ایک آدمی کے بارے میں بتا دو کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، کب یہ دنیا سے چلا جائے گا، تو کوئی بڑی سے بڑی سائنس بھی نہیں بتا سکتا۔ اور قرآن کریم نے بھی فرما دیا کہ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ کہاں انتقال ہوگا، اپنے وطن میں ہوگا، کہیں سفر میں ہوگا، کہیں دوسرے شہر میں جا کر ہوگا، وہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کو علم نہیں ہے سوائے اللہ۔ اب یہ عجیب و غریب بات ہے، یہ دو حقیقتیں ایسی ہیں جس پر ساری دنیا کا اتفاق ہے، کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کرتا۔ ایک حقیقت یہ کہ موت آئے گی، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ دوسری حقیقت یہ کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کب آئے گی۔
लोग बचपन में चले जाते हैं, जवानी में भी चले जाते हैं, बूढ़े भी हो जाते हैं, बूढ़े होकर भी चले जाते हैं, लेकिन जाना जरूर है। ये एक हकीकत ऐसी है कि जिससे दुनिया का कोई फर्द भी इनकार नहीं करता। जब ये बात है तो इससे खुद बहुत ये नतीजा निकलता है कि ये जिंदगी जो है ये हमेशा के लिए नहीं है, ये एक सफर है जो हम तय कर रहे हैं। ये एक सफर है जो हमारी पैदाइश से शुरू होता है और कब्र के किनारे जाकर खत्म होता है। ये हमेशा रहने वाली चीज नहीं। अब हमेशा रहने वाली चीज नहीं, खत्म होने वाली है, फना होने वाली है, पता नहीं कब फना हो जाए। तो आखिर ये सोचना चाहिए कि फिर में आया क्यों है यहाँ पर, इसलिए आया। जब मुझे जाना है, आज जाना है, कल जाना है, परसों जाना है, 1 साल के बाद जाना है, 10 साल के बाद जाना है, जाना जरूर है। तो आया क्यों था? तो उसका जवाब कुरान करीम ने ये अता फरमाया कि आए इसलिए थे तो मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नात को और इंसानों को सिर्फ एक काम के लिए पैदा किया कि वो मेरी बंदगी करें, मेरे बंदे बन के दिखाएं। और बंदा वो होता है जो अल्लाह तबारक व तआला, जो अपने आका का इस तरह ताबेदार हो कि जो हुक्म भी वो दे उसके आगे सर झुका दे। बंदगी नाम है अल्लाह का हुक्म मानकर अपने आमाल को उसके हुक्म के मुताबिक दुरुस्त करने, ये बंदगी है। और बंदगी जो है वो देखो, एक तो आजकल गुलाम तो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह रहे नहीं, लेकिन नौकर होते हैं। एक नौकर अगर है, मुलाजिम है किसी का, तो वो मुलाजिम अपने आका या अपने अफसर या अपने बॉस या हुक्म का ताबे होते हैं। उसको, बंदे को, उस मुलाजिम को बस एक ही काम है उसका कि वो जो मेरा बॉस या मेरा सरदार या मेरा अफसर जो मुझे हुक्म दे रहा है मैं वो बजा लाऊं। उसको चोरों चरा करने की भी इजाजत नहीं होती। अगर फर्ज करो एक शख्स ने दूसरा मुलाजिम रखा है और मुलाजिम इस काम के लिए रखा है कि भाई मेरे घर का सौदा सुलभ तुम लाया करो। अब वो किसी वक्त हुक्म देता है नौकर को कि जाओ 10 किलो गोश्त लेके आ जाओ। अब नौकर ये कहता है जवाब में कि 10 किलो की क्या जरूरत है आपको? हम तो मियाँ बीवी इकट्ठे हैं, मियाँ बीवी अकेले रहते हैं, तो 10 किलो मंगाने की क्या जरूरत है? पहले इसकी वजह मुझे बताओ तो फिर मैं लाऊंगा, और अगर नहीं वजह बताते तो मैं नहीं लाऊंगा। तो बताओ, ऐसा नौकर जो ये सवाल करे अपने बॉस से कि आप मुझे हुक्म क्यों दे रहे हैं, तो ऐसा नौकर का उसका क्या अंजाम होना चाहिए? उसका अंजाम इसके सिवा कुछ नहीं है कि तेरा ये काम नहीं है कि मुझसे पूछे मैं क्यों हुक्म दे रहा हूं। बस तेरा काम तो ये है कि जो मैंने हुक्म दिया उस पर अमल करे। वहां क्यों का सवाल पैदा नहीं होता। तो जब एक मामूली नौकर, वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो, तुम्हारा अल्लाह ने उसको नौकर मुलाजिम बना दिया, तुम्हारा मातहत बना दिया, उसको भी हक नहीं है कि तुमसे क्यों का सवाल करे, बल्कि तुम्हें उसका हुक्म मानना ही मानना है। और अगर नहीं मानोगे तो तुम अपने वादे की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, क्योंकि तुमने वादा ये किया था कि मैं आपके यहाँ मुलाजमत कर रहा हूँ, जो हुक्म आप देंगे मैं उसके ऊपर अमल करूंगा। तो ऐसा आदमी जो है वो अगर ज्यादा चुनो चरा करे, हर बात में पूछा करे कि भाई आप मुझे क्यों दे रहे हैं, वजह बताए मुझे,
تو ایسا ملازم، ایسا نوکر وہ رخصت کر دینے کے لائق ہے، اس کو کان پکڑ کے نکال دینا چاہیے، کیونکہ اس کا یہ کام نہیں، حالانکہ وہ بھی انسان، تم بھی انسان، اس سے اعلیٰ جس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے تو ان کا بھی یہ معاملہ تھا۔ بندہ ہونا اس سے بھی گری ہوئی چیز ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے ملازم نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے نوکر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے غلام نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ بندہ اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے آقا کی ہر بات بے چونو چرا تسلیم کر لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے، وہ ہے بندہ۔ تو قرآن کریم نے یہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمام انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کرنے کا میرا واحد مقصد یہ ہے کہ وہ میری بندگی کریں، یعنی میرے حکم کی اطاعت کریں، میرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر شراب حرام کی، پہلے مجھے بتاؤ کیوں حرام، وجہ کیا ہے حرام کرنے؟ اللہ تعالیٰ نے سود حرام کیا تو کیوں حرام کیا؟ پہلے مجھے وجہ بتاؤ، پھر میں عمل کروں گا۔ تو یہ بندہ نہیں ہے، یہ سرکش ہے۔ جیسے وہ ملازم سرکش تھا، ایسے ہی یہ بندہ بھی سرکش ہے جو یہ کہے کہ مجھے یہ حکم کیوں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 5 وقت نماز پڑھو، کوئی شخص کہتے ہیں جی پہلے بتاؤ کیوں پڑھوں، اور یہ کیا وجہ ہے کہ فجر کے وقت 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور ظہر میں 4 ہوتی ہیں اور عصر میں 4 ہوتی ہیں، مغرب میں آ کے 3 ہو جاتی ہیں، کیوں ہوتی ہے 3؟ اور عشاء میں پھر 4 ہو جاتی ہیں، کیوں ہوتی ہیں؟ تو کیوں کا سوال جو کرے وہ بندگی کرنے والا نہیں ہے، وہ سرکش ہے۔ جیسے کہ ایک ملازم اپنے سردار سے اس کا حکم ماننے کے بجائے اس کی علت پوچھے، اس کی وجہ پوچھے، اس کی حکمت پوچھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل بے شک دی ہے، لیکن یہ عقل ایک حد تک کام کرتی ہے، اس سے آگے وہ کام نہیں کرتی۔ اس میں صرف ایک ہی چیز ہے جس کو انسان کو ماننا پڑتا ہے، اور وہ ہے وحی الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی کتاب اللہ کی شکل میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی شکل میں۔ انسان کا کام یہ ہے کہ اس کو دیکھے اور عمل کرے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین جو قرآن کریم کے ذریعے نازل فرمایا، جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، وہ کوئی ایسا مشکل دین نہیں ہے کہ اس پر عمل کرنا آدمی کے لیے بہت مشکل ہو، بہت پریشان کن ہو۔ اللہ نے دین کو آسان بنایا۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الدین یسر، دین آسان ہے۔ آسان ہونے کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی حکم آپ کو ایسا نہیں دیا گیا کہ جس پر عمل کرنا آپ کے لیے بہت مشقت کا سبب ہو، بہت زیادہ دشوار۔ ایسا کوئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو مکلف نہیں کیا، پابند نہیں کیا کسی ایسی چیز کا جو اس کی وسعت سے باہر، جو اس کی طاقت سے باہر، اور ایسا دین عطا فرما دیا کہ جس کے ذریعے تمہارے دنیا کے سارے کام وہ سارے عبادت بن جاتے ہیں۔ کھانا عبادت، سونا عبادت، اپنا روزی کمانا عبادت، اب بیوی بچوں کے ساتھ آپس میں رہنا عبادت، ان کے درمیان آپس میں شگفتگی کے ساتھ زندگی گزارنا یہ عبادت۔ اگر آدمی یہ طے کر لے کہ مجھے ساری زندگی اسی طرح گزارنی ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، آپ نے تجارت بھی کی، آپ نے زراعت بھی کی،
मजदूरी भी की, आपने अपने अज़वाज मुतहरात के साथ भी वक्त गुजारा, उनके साथ भी आपका रवैया जो है मिसाल बना। कोई जिंदगी का शोबा ऐसा नहीं है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का कोई अक्स मौजूद ना हो। तो हमारा आपका काम क्या है कि हम अपनी इस जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत, तालीमात और आपकी सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को उतरवाएं। इस काम के लिए जरूरत होती है आदमी के अंदर इस्लाह की फिक्र पैदा हो। अगर आदमी ये समझता कि मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक आदमी हूं, मुझे किसी इस्लाह की जरूरत नहीं है, तो फिर उसको तो कभी भी इस्लाह नहीं हो सकती। इस्लाह उस वक्त हो सकती है जबकि दिल में ये फिक्र पैदा हो जाए कि मुझे एक दिन अल्लाह के सामने जाना है और अपने अमाल का जवाब देना है, लिहाजा मुझे हर वक्त इस बात की हाजत है कि मैं अपने अमाल का, अपनी जिंदगी का, अपने सब रोज का, सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी का जायजा लेता रहूं और जहां मुझसे कोताही गलती हो रही है तो उस पर मैं अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगूं और ये तौफीक भी मांगूं कि अल्लाह आइंदा मैं इन गलतियों से बच जाऊं। लिहाजा इस्लाह जो है वो एक सफर, इस्लाह, अपनी इस्लाह, अपने आप को बेहतर बनाना, अपने अमाल को बेहतर बनाना, अपने रवैयों को बेहतर बनाना, अपने तरीके जिंदगी को बेहतर बनाना, ये एक सफर है जो इंसान को सारी जिंदगी इस सफर में से गुजरना है। और ये जितना भी आप सुनते होंगे कि भाई किसी से इस्लाही ताल्लुक कायम हो गया, किसी को अपना शेख बना लिया, किसी से हिदायत ले ली, ये सब उस सफर के लिए रहबर तलाश करने की बात होती है कि कोई हमें रास्ता बताए कि किस तरह हम अपनी इस्लाह करें और इस्लाह करके फिर हम अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ताबे बनाएं। ये सफर जो है इस्लाम का सफर है, उसका सबसे पहला नुक्ता ये है कि आदमी हमारी ताला के अल्लाह तबारक व तआला के सामने तौबा। ये इस्लाह की सफर का सबसे पहला स्टेशन जहां से इस्लाम की सफर का आगाज होता है वो क्या है? तौबा। कि एक मर्तबा इंसान अपनी सारी पुरानी जिंदगी का जो कच्चा चिट्ठा है उसका तसव्वुर करके किसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में हाजिर होकर ये तौबा कर ले कि या अल्लाह मुझसे अपनी पिछली जिंदगी में जो कोई गुनाह हुआ या जो कोई ऐसा काम हुआ जो आपकी मर्जी के खिलाफ था, अल्लाह मैं उससे आपके हुजूर तौबा मांगता हूँ। ये सबसे पहला नुक्ता है, सबसे पहला नुक्ता आगाज है इंसान की इस्लाह का, तौबा। लिहाजा अगर कोई शख्स किसी बुजुर्ग के पास इस्लाह के लिए जाता है तो पहला सबक जो दिया जाता है वो यह है कि एक मर्तबा बैठकर अपनी पिछली जिंदगी के तमाम गुनाहों से अल्लाह ताला के हुजूर बैठकर तौबा कर लो, तौबा कर लो। ये कहकर के या अल्लाह मैंने पिछली जिंदगी में मुझसे जो कुछ गलतियां हुई, जो कुछ गुनाह हुए, वो गलतियां, उन गलतियों और गुनाहों पर मैं शर्मिंदा हूं, नादिम हूं, क्योंकि आपकी मर्जी के खिलाफ मैंने जो बहुत से काम किए वो उन पर मैं नदामत का इजहार करता हूं, मैं शर्मिंदा हूं और आपकी बारगाह में माफी मांगता उन गुनाहों से जो मैंने पिछले किए, और पिछले गुनाहों से माफी मांगकर आइंदा के लिए मैं आपकी बारगाह में ये इरादा करता हूं,
کا ارادہ کہ اب میں آپ کے حرام کیے ہوئے ناجائز بتائے ہوئے کسی کام کے قریب بھی نہیں جاؤں. یہ سب سے پہلا قدم ہے اصلاح کے راستے. توبہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توبہ کو آسان اتنا بنایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آسان اتنا بنایا کہ ہر وقت یہ دروازہ کھلا ہے. مرتے دم تک دروازہ کھلا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے دعوت عام ہے کہ جب کسی سے کوئی گناہ ہو جائے 70 سال گناہ میں گزارے لیکن وہ بیٹھ کر خلوص سے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتے کہ یا اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایسے سارے گناہوں سے آپ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. توبہ یہ کرتا ہوں کہ جو کچھ غلطی ہوں اس پر نادم بھی ہوں, شرمسار بھی ہوں, اور ساتھ ساتھ میں اس کو چھوڑتا ہوں اور آئندہ کے لیے ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ وہ گناہ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا دروازہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی پیدا کیا, شیطان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ انسان کے لیے آزمائش کا سبب بنے. شیطان انسان کو بہکاتا ہے, بہکا کر اس سے کہتا ہے کہ تم بڑا گناہ کر لو, بڑا مزہ آئے گا, یا تم بڑا گناہ کر لو, رشوت لے لو تو تمہاری آمدنی میں بہت اضافہ ہو جائے گا, تمہاری دولت بہت بڑھ جائے گی. یہ شیطان بہکاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ شیطان انسان کی آزمائش کے لیے پیدا کیا, لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت سے یہ بات بالکل ممکن نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ زہر پیدا کرے اور زہر کا تریاق نہ بتائے. یہ زہر کا تریاق کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہر کا تریاق بتا دیا. اور کس طرح بتا دیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اسی وقت پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک اپنا خلیفہ بنانے والا کہ جاعل فی الارض خلیفہ, زمین میں میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جو میرے نائب کی حیثیت میں, میرے خلیفہ کی حیثیت میں زندگی گزارے. یہ بتا دیا تھا. کیوں پیدا کیا تھا آدم علیہ السلام کو؟ زمین پر بھیجنے کے لیے, زمین پر خلیفہ بنانے کے لیے پہلے سے اعلان کرتے. لیکن عملاً ہوا کیا کہ جب پیدا کر دیا اور پیدا کر کے سارے فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ کرنے کا بھی حکم دے دیا, اور سجدہ کرنے کے بعد پھر کہا کہ بھائی چلو جنت میں جاؤ. ارے بھائی پیدا تو کیا تھا زمین پر بھیجنے کے لیے, لیکن حکم کیوں ہو رہا ہے کہ جنت میں جاؤ. اور جنت میں جاتے وقت ایک ہدایت دیتی کہ خاص درخت ہے جس کو مت چھونا, ایسے بڑی کی نہ جاتے. تو بھائی جب پیدا کیا تھا زمین پر بھیجنے کے لیے تو سیدھا زمین پر بھیج دیتے نا اللہ, لیکن سیدھا زمین پر بھیجنے کے بجائے پہلے جنت میں بھیجا اور ان کو اس بات کا مکلف کیا کہ اس خاص درخت سے مت کھانا. اب کیا ہوا, شیطان نے آ کر بہکایا آدم علیہ السلام کو, اہلیہ کو, حوا کو, اور بہکانے کے نتیجے میں حضرت آدم نے حوا نے وہ درخت جس کو منع کیا تھا اٹھا دیا. اب کھا کر پچھتائے کہ اللہ نے کہا مت کھاؤ اور ہم کھا چکے. تو کیا طریقہ ہوگا تو کیسے اس گناہ سے کیسے بچیں گے, اس گناہ سے کیسے ہماری نجات ہوگی, کچھ پتہ ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو استغفار کا اور توبہ کا طریقہ بتایا اور اس کے لیے الفاظ بھی بتائے. سلق کا آدم کلمات, کہ آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کیا بڑے پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کر دیا، یہ گناہ کر دیا. کیونکہ گناہ جو ہے جب انسان جو کرتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس گناہ کا نتیجہ اس کو بھگتنا ہے، یا دنیا میں یا آخرت میں. لہذا قرآن اس کو کہتا ہے اپنی جان پر ظلم. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا کہ بھائی اب تم یہ کرو کہ یہ دعا کرو، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، اور اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہمارا بڑا نقصان ہوگا. یہ کہو، یہ خود سکھایا اللہ ہے. یہ کہو کیا سکھا دیا؟ جب یہ سیکھ گئے اور یہ توبہ کر لی، استغفار کر لیا، اب کہاں آپ جاؤ گے؟ پہلے سے بیٹا کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، پہلے سے بیٹا تھا، لیکن زمین پر بیچنے سے پہلے ٹریننگ سے گزارا، ایک تربیت سے گزارا کہ پہلے جنت پہ رہو، اور ہم نے ایک چیز کو منع کیا اس کی طرف پاس مت جانا. لیکن جب شیطان نے بہکا کر اس کو اس غلطی پر آمادہ کر دیا تو پھر یہ بھی سکھایا کہ ایسے موقع پر کیا کرو کہ ہماری طرف رجوع کر کے کہ کہو کہ ہم نے اپنی جان کو ظلم کر دیا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے. کیا مطلب ہوا کہ جب تک گناہ کر کے اس گناہ کی تلافی کا طریقہ نہیں سیکھا تھا اس وقت تک زمین پر جانے کا قابل نہیں تھے. جب تک کہ یہ نہیں سیکھا تھا کہ غلطی ہو جائے تو کیا کرنا ہے. تو جب سکھا دیا کہ جب زمین پر جاؤ گے تب بھی یہ شیطان تمہیں ڈسے گا، کبھی نہ کبھی جب ڈسے گا تو اس کا تریاق یہ ہے کہ کہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اگر آپ رحم نہیں کریں گے تو ہمارا سخت نقصان ہوگا. جب آدم نے یہ سیکھ لیا اور اس لیے سکھایا کہ آدم کے بیٹوں تک بھی یہ بات پہنچے جو قیامت تک آنے والے ہیں، ان تک یہ بات پہنچے تمہارا مقابلہ رہے گا زندگی میں شیطان سے بھی اور اپنے نفس سے بھی. اس مقابلے میں ذرا چست اور چالاک ہو کے بیٹھو اور اپنے آپ کو مضبوط کر کے بیٹھو. لیکن اگر کبھی کو تمہیں ڈس جائے تو واحد ہم نے تمہارے لیے آسان راستہ پیدا کروا دیا کہ آ جاؤ ہمارے پاس اور ہم سے استغفار کرو، ہم سے توبہ مانگو. تو توبہ مانگ لو گے تو سارا شیطانی اثر تم سے ظاہر ہو جائے. تو پہلے جو قدم ہے اللہ تعالیٰ، میں آج گزارش کرتا ہوں اس دن ایسا نہیں ہے، لیکن میں آج آپ سے اور آپ سب سے یہ عرض کرتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت آج نکال کے 2 رکعت پڑھ کے نماز توبہ کی نیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ توبہ کریں کہ اللہ میں اپنی ساری زندگی میرے گناہ ان سب سے اللہ میں آپ کی بارگاہ میں معافی مانگتا اور آئندہ کے لیے ارادہ کرتا ہوں کہ آپ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا. یہ پہلا قدم جس کو سمجھ لو کہ یہ اپنی اصلاح اور یہ جیسا آگے بھی عرض کروں گا کہ یہ توبہ کا عمل ایسا ہے کہ مسلسل چلنا چاہیے. اور مسلسل چلنے کا معنی کیا ہے کہ ہر روز آپ کو بیٹھیے اپنے بارگاہ ہماری تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض معذرت کر دیا کہ اللہ جہاں میری غلطی ہوئی، میری آنکھ بہکی، میری زبان بہکی، میرا دل بہکا، اللہ اس کو معاف فرما دیجیے. ہر
ہمارے حضرت بزرگ سے حضرت بابا نے حضرت خان عبداللہ علیہ کے مجاز صحبت سے ایک مرتبہ نوجوان لڑکا آیا آ کر ابھی آ گیا تھا ارادے کی کہ میں اصلاح کرانے جا رہا ہوں کچھ نصیحت دینے جا رہا ہوں، لیکن حضرت کے دل میں داعیہ ہوتا تھا ہر ایک آدمی کو کچھ پیغام دے دینے کا، تو وہ کام جس کے لیے آیا تھا وہ تو کر لیا اور چلتے ہوئے کہا کہ نوجوان بات سنو، لوگ سمجھتے ہیں دین بہت مشکل کام، ارے کچھ بھی مشکل نہیں، رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا، ارے کچھ بھی مشکل نہیں، رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا وہ بات رضی اللہ کا کے بندے کے دل پر ایسی بنی لگی کہ پھر اس کے بعد اس کی زندگی بدل اور اللہ تعالیٰ کو کہیں پتا۔ تو بھائی میری گزارش یہ ہے، میں اپنے آپ سے بھی آپ حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ 2 رکعت نماز توبہ سے پڑھ کر پچھلے ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اس کے بعد ارادہ بھی ظاہر کر دیں اور ارادے کے ساتھ دعا بھی کر لیں کہ یا اللہ میں ارادہ کر تو رہا ہوں لیکن اس ارادے کی تکمیل آپ کی توفیق کے بغیر ہوتی ہے، لہٰذا آپ اپنے مطلب سے مجھے توفیق عطا فرما دیجیے کہ میں اس پر قائم سے دعا کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے، پھر اس توبہ کی مزید اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه